خلیفہ مامون الرشید وہ ایک علم دوست انسان تھے، تو وہ سالانہ ایک بڑی علمی مجلس منعقد کیا کرتے تھے جس میں پوری تمام دنیا، تمام مسالک کے لوگوں کو شرکت کی دعوت ہوتی تھی کہ جو بھی علمی کوئی اپنا پروگرام، کوئی اپنا بیان کو کرنا چاہتا تو وہ کرے۔ ایک دفعہ اتفاق ایسا ہوا، اسی علمی مجلس کے اندر ایک یہودیوں کا ایک عالم وہ بھی اس میں شریک ہو گیا۔ وضع قطع کے اعتبار سے، شکل و صورت کے انداز سے اور اس کی کلام کے انداز سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ صاحب علم ہے۔ جیسے باقیوں نے اپنی بات پیش کی ہے، کلام کی ہے، اس نے بھی اپنے موقع پر کچھ اپنی باتیں پیش کی۔ مامون الرشید کو اس کی شکل و صورت دے کر، اس کا طرز تکلم دے کر بڑا پسند آئے کہ یہ بڑے ذہین آدمی ہیں اور بڑے علمی آدمی ہیں۔ تو انہوں نے امتحان لینے کے لیے بعد میں کہا کہ کاش کہ آپ مسلمان ہو جائیں تو ہم آپ کی بڑی خاطر تواضع بھی کریں گے، بڑا آپ کو مقام بھی دیں گے، آپ کی دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی۔ لیکن اس نے انکار کر دیا کہ میں اپنی یہودیت کو چھوڑ کر، ابا و اجداد کا مذہب اور دین چھوڑ کر میں دوسرا اختیار نہیں کروں گا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ آئندہ سال جب دوبارہ وہی سالانہ مجلس منعقد ہوئی تو وہی یہودی آدمی جو گزشتہ سال اس مجلس میں شریک ہوا تھا وہ بھی اس مجلس میں آیا، اور اس نے اسلامی فقہ اسلامی پر بہت جچے تلے انداز میں، بڑے اچھے انداز میں اس نے گفتگو کی۔ تمام مجلس بڑی حیران۔ خلیفہ مامون الرشید نے پہچان لیا کہ یہ تو وہی گزشتہ سال والا آدمی ہے۔ پروگرام کے اختتام پر اس کو بلایا اور اسے پوچھا کہ آپ وہی آدمی ہیں نا جو گزشتہ سال بھی آئے تھے اور میں نے آپ کو اسلام کی دعوت دیا، آپ نے اسلام قبول نہیں کیا، تو اب آپ نے اسلام کی خوبیاں اور اس کے مناقب پر بہت اچھا درس دیا ہے اور اپنے اسلام کا اظہار کیا ہے، تو کس وجہ سے آپ مسلمان ہوئے؟ آپ کو مسلمان ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اب اس جو ایک یہودی پادری تھا، اب اس نے اپنے مسلمان ہونے کی پوری داستان سنائی۔ اس نے کہا کہ جناب، جب میں آپ کی مجلس سے گزشتہ سال تو میرے ذہن کے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ مجھے تحقیق کرنی چاہیے۔ اندھی تقلید، ابا و اجداد کا مذہب، اسی کو چمٹے رہنا، یہ تو کوئی عقل نہیں ہے۔ مجھے تحقیق کرنی چاہیے کہ یہودیوں کے بھی بڑے علماء ہیں، عیسائیوں کے بھی ہیں، مسلمانوں کے بھی ہیں، ہر ایک دعویٰ کرتا کہ ہم حق پر ہیں، تو مجھے تحقیق تو کرنی چاہیے۔ میں بہترین خطاطی کرتا ہوں، بہترین کاتب ہوں، بہت اعلیٰ درجے کا میں کاتب ہوں۔ تو میں نے ایسے کیا کہ میں نے تورات کو سامنے رکھا، اس کے 3 نسخے میں نے خود خوبصورت انداز میں لکھے، بڑا بہترین کاغذ، بہترین لکھائی کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ میں نے 3 نسخے اس کے تحریر کیے، اور اس کے اندر میں نے خوب تبدیلی کی۔ اس کی آیات کو شارٹ کر دیا، حذف کر دیا، کوئی آگے کی پیچھے لگا دی، پیچھے آگے لگا دی، جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے اس کے اندر تبدیلی کی۔ یہ 3 نسخے میں تیار کر کے یہودیوں کا ایک بڑا کنیسہ مرکزی تھا، وہاں میں لے گیا۔ جا کر میں نے کہا کہ یہ میں نے ایک بہترین کام کیا ہے اور میں یہ سیل کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہاں کے پادری، انہوں نے اس کتاب کو دیکھا، ٹائٹل دیکھا اور اندر کھول کر ایک صفحہ دیکھا تو بڑی میری تعریف کی، میری لکھائی کی اور میرے انداز کی، اور میری منہ مانگی قیمت، جتنی میں نے قیمت مانگی انہوں نے دی، اور 3 نسخے میرے فوراً فروخت ہو گئے۔ کئی ایام تک میں وہاں ٹھہرا لیکن کسی نے میرے خلاف کوئی آواز نہ اٹھائی، تو چونکہ میں نے اس کے اندر بہت ساری تبدیلی کی تھی، مجھے تو پتا تھا، لیکن کسی نے بھی اس کے خلاف بات نہ کی، اور خرید کر لے جانے والے بھی ان کے بڑے بڑے علماء تھے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کتاب اپنے اصل پر نہیں ہے، میں نے اتنی تبدیلی کی ہے تو پہلے اس کے اندر کتنی تبدیلیاں ہوں گی، اس لیے یہ مسلک، یہ نظریہ، یہ مذہب، یہ حق پر نہیں ہے۔ اب میں نے اس آیت کی تحقیق کی، میں نے انجیل لی، اسی طرح 3 انجیلیں بڑے محنت سے، بڑے خوبصورت انداز میں لکھی، تحریر کی، 3 کتابیں مرتب کی، اور عیسائیوں کا ایک سیمینار تھا، پروگرام تھا، اس کے اندر میں لے کر پہنچ گیا۔ تو ان کے بھی
عامی لوگوں نے تو یہ کیا خریدنی ہوتی ہے، کیونکہ یہ تو ایک اسلام ہی ہے جس کو ایک عامی مسلمان بھی اپنے مذہب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، باقی تو وہ صرف اپنے پوپ اپنے علماء کی مقلد ہوتے ہیں جو انہوں نے کہہ دیا ہے۔ حالانکہ آج کی یہودیت اور عیسائیت وہ نہیں ہے جو ان کی کتابوں کے اندر ہے۔ ان کی کتابوں کا اگرچہ تبدیل ہے، کتابوں کا اندر بہت ساری تحریف ہے، لیکن پھر بھی جو ان کے نظریات، عقائد اور انسانیت کے ساتھ تعلقات ہیں وہ نہیں جو ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ ان کے بھی 3 بڑے پادریوں نے وہ خرید لی، کہتے ہیں میں کئی دن وہاں ٹھہرا رہا، کسی نے کوئی آواز میرے خلاف نہ اٹھائی، بڑی میری تعریف، بڑی مدح کہ یہ بہت بڑا اچھا کام کیا، اس نے بہترین 3 انجیلیں لکھی اور اتنی خطاطی کی ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ مذہب بھی حق پر نہیں، کہ میں نے اتنی تبدیلی کی ہے تو دوسروں نے کتنی تبدیلی کی ہوگی، میں اس سے بھی تائب ہو گیا۔ اب تیسرا بڑا مذہب وہ اسلام تھا۔ میں نے قرآن کے 3 نسخے تیار کیے، اس کے اندر میں نے تبدیلی کی۔ خود تو میں آیات نہیں بنا سکتا تھا، البتہ یہ میں نے کیا کہ کچھ آیات کو حذف کر دیا، کچھ آگے پیچھے کر دی، کوئی سورت آگے کوئی آیت آگے پیچھے میں نے کر دی۔ یہ کرنے کے بعد میں مسلمانوں کا مرکزی ایک پروگرام تھا، ان کے مسجد تھی، وہاں میں پہنچا تو جو مسلمان بھی اس کو لے تو اس کو آگے پیچھے کھول کر دیکھے، جب دیکھے تو اس کے اندر تو کچھ آیات نہیں ہے، کچھ آگے پیچھے ہے، کوئی صورت کدھر ہے کوئی کدھر ہے، وہ واپس رکھ دے اور بڑے غصے سے مجھے دیکھے اور طرح طرح کی باتیں کرتا ہوا غصے سے جذبات کے اندر آ کر وہ چلا جائے۔ کرتے کرتے میں کئی دن ٹھہرا، کوئی بھی خریدنا تو دور کی بات، الٹا لوگوں نے میرے خلاف جو ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ وہ تو اس کو پکڑو، یہ کون ہے جس نے اتنی بڑی جسارت کی ہے، قرآن کے اندر تحریف اور تبدیلی کر دی۔ میں تو بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر وہاں سے نکلا۔ مجھے یقین ہو گیا واقعی اسلام اور قرآن یہ مذہب برحق ہے اور سچ ہے، واقعی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں۔ باقی میں نے خود دیکھ لیے ان کی کتابوں کے اندر اتنی تبدیلی، اور ان کے کسی کے چہرے پر کوئی شکن تک نہیں پڑا، لیکن یہ تو ایک عامی سے عامی مسلمان بھی آپے سے باہر غصے سے لال پیلا کہ اس کے اندر تحریف کار کس نے دی ہے۔ میں مسلمان ہو گیا کہ واقعی یہ کتاب برحق ہے اور اس کے اندر کوئی تبدیلی اور کوئی تحریف نہیں ہے۔